ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ بھائیوں کے ہتھے گرائی تو دونوں بھائی امی سے الجھ رہے تھے کہ منی کا روزانہ نیلم کو ساتھ لے کر کہاں جاتی ہے۔ ماں نے جواب دیا، مجھے کیا پتا کہاں جاتی ہے، ایک مسلی لڑکی کے گھر دعا۔ جب سے بھائیوں نے آمنہ کے گھر جانے کا نوٹس لیا تھا، ہم چکن نہ ہو گئے تھے۔ میں نے نیلم سے کہا کہ نیلم، مجھے لگتا ہے کہ آمنہ کے گھر میرا جانا بند ہو جائے گا، یا اللہ اب میں کیا کروں، قاعدہ کس سے سیکھوں، کہاں جاؤں۔ پڑوس کے قریب ترین آنٹی کا حال یہ ہے کہ ہمارے گھر آنے سے ڈرتی ہے۔ دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار میری مدد فرما، میں تیرے کلام کے شوقین ہوں، اب تو اس کا مزہ بھی چکا ہے، اس آتش شوق نے شغلوں کی شکل اختیار کر لی ہے، میرے لیے کوئی بھی راہ پیدا کر، وہاں سے عطا کر جہاں سے گمان نہ ہو۔ میں وعدے کے مطابق اور رونے لگی۔ روتے روتے اچانک سے یہ خیال ہوا کہ ایک مرتبہ اسی آنٹی کے ہاں پھر سے جاؤں اور منت سماجت کروں، دل کی ہر ایک مراد ملے کر دعا کروں، اس کے علاوہ سارے جہان سے ٹوٹ کر۔ میں اسی دن شام دوبارہ پٹانی آنٹی کے پاس گئی اور ان سے رو رو کر التجا کی، آنٹی میں پھر آپ کے پاس آئی ہوں، مہربانی فرما کر مجھے قاعدہ پڑھا دیں۔ آمنہ کے گھر روز جانے پر بھائی اعتراض کرنے لگے ہیں، آپ ہی بتائیے کہ میں کہاں جاؤں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آنٹی فٹ سے راضی ہو گئی، میرے اتنے عرصے کی استقامت سے کافی متاثر تھی۔ دعا اتنی جلد بھی قبول ہوتی ہے، اس کا ادراک تو اسی وقت ہو گیا کہ مدد وہاں سے ملی جہاں سے گمان تک نہ تھا۔ آنٹی کو سلائی کڑھائی بہت اچھی آتی تھی، یوں میں نے سلائی سیکھنے کی اجازت گھر والوں سے لے لی اور سلائی کے بہانے قاعدہ پڑھنے آنٹی کے پاس روزانہ جانے لگی۔ مسلمان مریم 6 ماہ کا عرصہ دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا۔ چھوٹی بہن نیلم میرے ساتھ رہتی، جو کچھ میں سیکھ رہی تھی اسے بھی شامل رکھتی، جو میں پڑھتی اسے بھی پڑھانے کی کوشش کرتی۔ اگر میں کمرے میں اندر نماز پڑھتی تو نیلم باہر پہرا دیتی کہ کوئی آ کر دیکھ نہ لے۔ بڑے غور سے میرے عمل کا مشاہدہ کرتی۔ بت اور بھگوان سے اس کی دلچسپی بالکل ختم ہو گئی تھی، بلکہ کبھی کبھی مجھے کہتی تھی کہ یہ اندر کیا کر رہے ہیں۔ جب ان کا کوئی کام نہیں ہے تو اسٹور روم کو صاف کر دو ان سے۔ تب میں نے اس سے کہا، ہاں نیلم سچ کہہ رہی ہو، لیکن بعض دفعہ انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ کر نہیں پاتا۔ کیا ہم میں ہمت ہے کہ ہم ان کو نکال باہر کر دیں؟ تم نے ان کو دل سے نکال پھینکا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب اسلام قبول کر لو، کیونکہ اب ایک لمحہ کے لیے بھی تم بے دین نہ کہلاؤ۔ مذہب انسان کی پہچان ہوتا ہے، اب تمہاری کیا پہچان ہے؟ نیلم ایک دم سے چونکہ جیسے کسی خواب سے بیدار ہوئی ہو کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ اگلے لمحے مجھے موت آ دبوچے۔ تو میں نے کہا، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں اسی لمحے کی منتظر تھی۔ میں نے نیلم کو کلمہ پڑھایا، اس کے معنی بھی بتائے۔ اب میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ اب وہ مجھے عائشہ کہنے لگی تھی اور میرے لیے تو وہ شروع ہی سی مریم تھی۔ اب گھر والوں کو ہمارے طور طریقے بدلے نظر آتے تھے، خصوصاً والدہ کو تو ایک آنکھ نہیں باتے تھے۔ اکثر مریم کو چپکے سمجھاتی تھی کہ تم منیکا کے کہنے میں نہ آیا کرو، یہ تمہیں ڈبوئے گی، نہ جانے یہ کیا کرتی رہتی ہے۔ مسلمان لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر کے اس نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ میں تو روز بھگوان سے پرارتھنا کرتی ہوں کہ اس کا جلد سے جلد رشتہ آ جائے، ہماری جان چھوٹے۔ دوسرا رشتہ، اللہ کا کرنا کہ واقعی میرا دوسری مرتبہ پھر رشتہ آیا۔ یا اللہ، یہ امی کے کون سے بھگوان نے سن لی، یا میری آزمائش مقصود ہے، اپنے عاشق کی آزمائش۔ تو میرے جذبے کو جانتا ہے، میرے مالک، میری مدد کرنا بھی آپ کے ذمہ ہے، میں کیا، میری اوقات کیا، میری حفاظت کا سامان فرما، آمین۔ ہر طرف سے رشتے کی واہ واہ ہونے لگی۔
تصویروں کا تبادلہ کیا گیا، عورتیں آتی رہیں، شوق سے مجھے دیکھتی خوش ہوتی، دعوتیں ہوتی، لڑکے کا آنا جانا ہوتا رہا، تقریباً رشتہ پکا ہو گیا۔ میں نے بہنوں سے رو کر کہا دیدی میں شادی نہیں کروں گی، مجھے پڑھنے دیجیے۔ بڑی بہن کملا بولی ارے بھائی میری شادی تو 17 سال میں کر دی گئی تھی، شکر کرو تم اتنا بھی پڑھ لکھ گئی، رشتہ بہت اچھا ہے، اب انکار کی گنجائش نہیں۔ مجھ پر روز بروز اس رشتے کے لیے اقرار کرنے کا دباؤ بڑھتا گیا، یا اللہ میں کیا کروں؟ یہ ہندو سے مسلمان لڑکی کی شادی حرام ہے، اس سے اچھا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ میں نے اپنے محسنہ انعام کو یاد کیا، انعام السلام علیکم۔ انعام نے وعلیکم السلام کہا اور پھر کہا عائشہ میں تمہاری شادی کی افواہیں سن رہی ہوں، کیا مسئلہ ہے، کہاں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا انعام اسی لیے میں نے تو آپ کو فون کیا ہے، ابو تقریباً رشتہ پکا کر چکے ہیں، کوئی گھر والا میری بات نہیں سنتا، آپ مجھے بتاؤ یہ حرام میں کیسے نگلوں؟ انعام نے کہا ہاں یہ تو حرام ہے، روکو کسی طرح۔ میں نے کہا میں کیسے روکوں؟ ابو سے التجا کی ہے، بہنوں سے روئی ہوں، کانا تک چھوڑ دیا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ امی کو کہیں بنگ پڑ گئی ہے، اب وہ بہت جلدی کر رہی ہے، اگر ایسا ہوا تو میں زہر کھالوں گی، لیکن حرام شادی نہیں کروں گی۔ انعام نے کہا لو ایک حرام سے بچ کر دوسری کی طرف جا رہی ہو، خودکشی کر کے کوئی اچھا کام نہیں کر رہی۔ آپ محترمہ خودکشی بھی حرام ہے، نہ ادھر کی رہو گی نہ ادھر کی، آیا سمجھ میں؟ بس اللہ سے رو رو کر اپنے لیے مدد مانگو، وہ بہت بڑا مسبب الاسباب ہے، کوئی نہ کوئی راہ دکھائے گا۔ مایوس نہ ہو میری جان، اپنے خالق پر بھروسہ تو کر کے دیکھو، دنیا میں نہیں جس کا کوئی اس کا خدا ہے۔ انعام سے بات کر کے توڑی ڈارس بندی، وضو کر کے چادر بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھی اور زمین سے ہاتھ اٹھائے دعا کے واسطے، اب میرے پروردگار میں تو بولی ہوں، تجھے تو یاد ہے، بخش دے مجھ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ آئی آواز اے فرشتوں چھوڑ دو آدم کا ہاتھ، ہم نے بخشا ہے اسے محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ شام کو ابو گھر پر آئے، کھانا کھا کر سب گھر والوں کو اپنے کمرے میں آنے کو کہا۔ سب گھر والے ان کے کمرے میں گئے سوائے میرے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ابو نے شادی کی تاریخ رکھنی ہے۔ میں کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی اور حسرت سے در و دیوار کو تک رہی تھی، اتنے میں مریم بھاگتی ہوئی آئی، عائشہ رشتہ کینسل ہو گیا، کتنا اچھا رشتہ تھا، مجھے تو دکھ ہو رہا ہے۔ میں نے شکر الحمدللہ کہا اور پٹے منہ تمہارا اس کہنے پر تفصیل سے بتاؤ کیا ہوا؟ ابو بہت چپ سے تھے، بھائیوں کو بتانے لگے۔ ابو نے کہا آج کراچی سے میرا ایک دوست آیا تھا، پہلے تو خیریت معلوم کی، پھر جب میں نے منیکا کے رشتے کا بتایا کہ فلاں جگہ کر رہے ہیں تو وہ ان کو جانتے تھے، سختی سے منع کیا کہ یہاں بھول کر بھی رشتہ نہ کرنا، لڑکا ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا میں نے تو فون پر ان کو منع بھی کر دیا ہے۔ امی کو بہت دکھ ہوا، کہنے لگی یہ آپ نے کیا کر دیا، اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے جانے دیا، تمہاری بیٹی کا کردار مشکوک ہے، اس کی جلد سے جلد شادی کر دو، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، اور تو اور چھوٹی کو بھی خراب کر رہی ہے، میری بات نہیں مانتی، منیکا چلی جائے گی چھوٹی سدھر جائے گی۔ والد صاحب نے کہا تم چپ رہو، میری بیٹیاں ایسی نہیں ہے، غلط قسم کے الزام نہ لگایا کرو ان پر، یہ میری بیٹیاں ہیں، ایسے ہی کنویں میں تو پھینکنے سے رہا ان کو میں، بس رشتہ ختم سمجھو۔